السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پڑھ لکھ کر نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ جہاں جاتا مجھ سے رشوت اور سفارش مانگی جاتی۔ میرے خالو بہت بڑے سرکاری آفیسر تھے۔ میں نے ایک امید کے ساتھ انہیں نوکری دلوانے کا کہا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب میں ان کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری ڈگریوں پر تو وہ میری بہن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا فیورٹ شو دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو آج ٹیوشن کے پیسے ملے تھے، سو میں اس کی پسند کے گول گپے لے آیا تھا۔ میں اس کی زیادہ خواہشیں تو پوری نہیں کر پاتا تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور مہیا کر دیتا۔ وہ بھی بہت سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ بھائی کی جیب کتنی چھوٹی ہے، سو وہ ایک انڈے والے برگر یا گول گپوں کی پلیٹ پر ہی راضی ہو جاتی۔ چھوٹی دیکھ تیرے لیے کیا لایا ہوں، میں نے شاپر اس کے سامنے لہرا کر کہا، اور وہ حسب عادت خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، میرا بھیا گول گپے والا بھیا، اور کچن میں بھاگ گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مل بانٹ کر کھانے کی عادی تھی۔ میرے لیے اور اماں کے لیے وہ ہر چیز کے 3 حصے بناتی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ میں اکثر اس کی عادتیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ بہنیں چھوٹی ہو کر بھی اتنا بڑا دل کیسے رکھتی ہیں۔ رات کو جب میں 9 بجے سو کر اٹھا تو گھر سے بریانی کی مہک آ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ اماں کو شام پیسے دیے تھے لا کر، اور اماں نے آج ہی بریانی بنا لی۔ اماں جانتی تھی کہ مجھ کو اور زویا کو بریانی کتنی پسند ہے۔ میں جیسے ہی منہ دھو کر آیا، اماں میرے پاس جلدی جلدی آئی اور بولی، حمزہ بیٹا، ایک پلیٹ بریانی اپنی حنا خالہ کو دے آ۔ حنا خالہ میری اماں کی کزن تھی۔ شوہر اس کا اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھا اور ہمارے گھر سے ذرا دور ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ خالہ کی طرف اماں کا جھکاؤ کیوں ہے، اور وہ مجھ کو اپنی بہن کی آنکھوں میں چمکتے دیپ بھی نظر آتے تھے، مگر میں ڈرتا تھا کہ کہیں امی اور بہن کا یہ خواب ٹوٹ گیا تو جانے وہ سنبھل بھی پائیں گے اس صدمے سے یا نہیں، کیونکہ خالہ کے سرد رویے کو اماں محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے سادہ دل سے خالہ کی باتوں کو مذاق میں ٹال جاتی تھی، یا شاید سمجھ کر بھی نہ سمجھ تھی، کیونکہ ماں باپ اولاد کی خوشی کے لیے وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے ماتھے پر پڑی لکیر دیکھ کر اماں کہنے لگی، بیٹا چلے جاؤ نا، زویا نے سٹیٹس لگایا تھا بریانی کا تو فرا نے میسج کر دیا کہ مجھے بھی کھانی ہے بریانی، اور ان کے برتن بھی آئے ہوئے ہیں، کافی دن سے آج کچھ اچھا بنایا ہے تو عزت رہ جائے گی اور برتن بھی چلے جائیں گے واپس۔ آخری بات پر اماں کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ اماں کی سیاست دیکھ کر میرا غصہ فوراً رفو ہو گیا۔ میں نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ ڈال دیں برتن میں دے آتا ہوں۔ میرا ارادہ باہر سے لوٹ آنے کا تھا، اتنے میں فون کی بیل ہوئی اور میں نے فون اٹھایا تو آگے سے فرح تھی۔ سلام کا جواب دے کر میں نے زویا کو آواز دے کر فون اس کو پکڑا دیا اور خود بال ٹھیک کر کے کچن میں آ گیا۔ اماں بریانی برتن میں ڈال چکی تھی۔ ابھی میں جانے کے لیے پلٹ رہا تھا کہ زویا جلدی سے دوڑی چلی آئی اور بولی، بھائی پلیز مجھے بھی لے چلیے نا، فرح کو مہندی لگانی ہے، صبح اس نے میلاد پر جانا ہے۔ میں اماں کو پھر سے تیز نظر سے دیکھ کر باہر چل پڑا۔ زویا 5 منٹ میں بریانی اور دوسرا سامان اٹھا کر چلی آئی۔ میں بائک اسٹارٹ کر کے خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ سامنے ہی انکل اپنی نئی گاڑی سے اتر رہے تھے اور ڈھیر سارے شاپر لیے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ میں نے اور زویا نے سلام کیا تو وہ سارے شاپر مجھ کو پکڑا دیے اور کہا، حمزہ یار پکڑو یہ سب اور اندر لے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ زویا فرح کے کمرے میں جا گھسی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ آنٹی سے سلام لیا اور انتظار کرنے لگا۔ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹا کی خبر چل پڑی۔ میں توجہ سے دیکھنے لگا کیونکہ میرے پاس بی ایڈ بھی تھا اور ساتھ میں ایم فل انگلش بھی۔ اتنے میں انکل اندر سے فریش ہو کر آ بیٹھے۔
میرے سامنے خیر خیریت پوچھنے لگے اور میں جواب دیتا رہا، اور ساتھ گھڑی پر نظر تھی۔ ابا اپنی شاپ سے لوٹنے والے تھے اور میں کھانا ہمیشہ ابا کے ساتھ کھاتا تھا۔ 20 منٹ کے بعد میں نے آنٹی کو آواز دی جو کچن میں مصروف۔ آنٹی ذرا زویا سے پوچھے کہ کتنا ٹائم لگے گا، ابا گھر آ گئے ہوں گے۔ آنٹی نے وہیں سے فرح کو آواز لگائی اور زویا نے آواز دی، بس 5 منٹ رکیے، کام ہو گیا ہے۔ آنٹی بھی ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی اور پوچھنے لگی، بیٹا اور سناؤ کیا کر رہے ہو آج؟ آنٹی میں وہی کوچنگ کی کلاسز لیتا ہوں، چھوٹے بڑے بچوں کی 1-2 ہوم ٹیوشنز ہیں۔ انکل نے زور سے ہنکارا بھرا، بیٹا کب تک کرو گے؟ کچھ سیریس سوچو، کوئی کام کاج ڈھونڈو، اس سے گھر نہیں چلتا۔ بہن کی ذمہ داری بھی ہے، کل کو باپ بھی تمہارا بوڑھا ہو گیا، وہی چھوٹی سی پرچون کی دکان پر کیسے گھر چل رہا ہے؟ میں تو اکثر سوچتا ہوں۔ اتنے میں زویا ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ انکل بس کافی جگہ اپلائی کر رکھا ہے میں نے، ابھی گورنمنٹ ٹیچر کے لیے بھی اپلائی کروں گا۔ آنٹی فوراً بولی انکل سے، ارے مجیب صاحب آپ کہیں فون کر کے لگوا دینا حمزہ کو، گھر کا بچہ ہے اور ہمیشہ دعائیں دے گا۔ انکل ارے نوکری فون سے نہیں ملتی، میں نے باسط کو 30 لاکھ روپے دے کر لگوایا ہے اور ساتھ میں سفارش بھی کی تھی بڑے صاحب کی۔ کیوں بھائی حمزہ کتنا بجٹ ہے تمہارا؟ میں ایک دم سے گڑبڑا گیا، انکل میرے پاس تو کوئی بجٹ نہیں ہے۔ انکل بیٹا تو پھر بات یہ ہے کہ نوکری ووکری کو تو بھول جاؤ، ایسا کرو کہ کوئی ٹھیلا لگا لو، آلو چاٹ یا گول گپے کا، اچھی خاصی انکم ہے۔ ہمارے پرانے پڑوسی تھے نا قریشی صاحب، وہ اور ان کے بیٹے کر رہے ہیں، اچھی روزی نکل آتی ہے، ساتھ میں گھر کی خواتین بھی شامل رہتی ہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے کام کے لیے وہ فارغ نہیں بیٹھی رہتی، وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے آخری بات زویا کی طرف دیکھ کر کہا۔ زویا کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں، تضحیک کے احساس سے میرے کان کی لوئیں سرخ ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آج میں یہاں کیوں آیا۔ اتنے میں انکل کا بیٹا باسط بھی کام سے لوٹ آیا۔ گرم جوشی سے اس نے ہاتھ ملایا تو مجھ کو بھی مجبوراً اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانا پڑا اور میں نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجائی۔ انکل آ گیا میرا بیٹا، پورا 1,20,000 تنخواہ لگی ہے اور گاڑی بھی مل گئی ہے۔ میں نے باسط کی طرف دیکھ کر کہا، یار مبارک ہو، بہت بہت۔ باسط خوشی سے بولا، ارے یار خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر جس سمت دیکھ رہا تھا میں نے اس کے تعاقب میں دیکھا تو زویا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب غصہ تھا، اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا پگلی۔ آنٹی نے اٹھ کر زویا سے کہا، زویا بیٹا چلو میرے ساتھ کھانا لگا دو۔ زویا نہیں آنٹی، کھانا آپ لوگ آرام سے کھائیے، ابا اماں انتظار کر رہے ہوں گے۔ کھانا تیار تھا، میں فرح کی وجہ سے یہاں آ گئی تھی۔ انکل چمک کر بولے، ہاں مہندی لگانے میں تو بیٹا ایسا ہوتا ہی ہے، کوئی جب بلا لے تو جانا پڑتا ہے۔ میں نے غصے سے اپنے دانت بھینچ لی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں۔ انکل مزید بولے، اور بیٹا کھانا نہ سہی، میں سموسے اور رول اور جلیبی لایا ہوں، جاؤ گھر لیتے جانا، اور کھانے میں کیا ہوگا؟ وہی دال چاول یا پھر روٹی۔ ارے عمر بیت گئی مگر بھائی صاحب اور آپا آج بھی وہی کھڑی ہیں۔ آنٹی کچن میں عجلت میں گئی اور بہت سارا بیکری کا سامان پلیٹ میں ڈال کر لے آئی اور جلیبی بھی ساتھ۔ کاغذ میں شیرے کے لیے آنٹی نے زبردست سامان زویا کو پکڑا دیا اور بولی، بیٹا تمہارے انکل کی عادت ہے مذاق کی، تو تم تو جانتی ہو، آپا سے کہنا جلدی چکر لگاؤں گی میں۔ زویا نے میری طرف دیکھا اور میرا اشارہ دیکھ کر چپ چاپ سامان پکڑ لیا۔ میں انکل اور باسط سے ہاتھ ملا کر تیزی سے باہر نکل اور ہم دونوں بہن بھائی گھر آ گئے۔ مجھ کو راستے میں ہی محسوس ہوا تھا کہ میری بہن رو رہی ہے مگر میں چپ رہا، میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ابا کو اپنا اداس اور پریشان چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو خود کو کمپوز کیا، کنٹرول کیا۔ ابا اماں بھوکے بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے ہمارا۔ ابا بہت پیار سے ہم دونوں بہن بھائیوں سے بات کرتے رہے۔ زویا نے سامان اماں کو پکڑا دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ کافی چپ ہے۔
مگر خود کو نارمل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کھانے کے ساتھ اماں نے خالہ کے دیے ہوئے سموسے، رول اور جلیبی بھی دسترخوان پر لا کر رکھ دی تھی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو جلیبی والی پلیٹ میرے سامنے تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا میری سیوی جلیبی کے نیچے دبی تھی۔ میں نے وہ نکال لی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ زویا نے بھی دیکھا اور ابا اماں کی طرف دیکھ کر گھورنے لگے۔ سموسے اور رول کے نیچے سے میرے ڈاکومنٹ کی کاپی نکل آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سامان خالہ نے مجھے کیوں دیا ہے۔ میں نے نارمل ہو کر جلیبی کھائی۔ کھانا پہلے ہی میں کھا چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں اٹھ آیا۔ زویا میرے پیچھے تھی۔ بھائی ہم گول گپے کا ٹھیلا لگائیں، زویا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں مسکرا کر اٹھا اور بولا، ہاں بہنا، تمہاری دعا پوری کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ گول گپے والا بھائی، یہ ایک مشکل وقت تھا۔ میں نے اور زویا نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ اماں بہت غصے ہوئی، بہت دھمکی دی، مگر ابا خاموش رہے۔ وہ خود بھی صدمے میں تھے اور شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اگر میں جانتا تھا کہ ابا کے پرانے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے اور میرے اور زویا کے اسکول کے شوز نئے آ جاتے تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ جو میرے بچے چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اماں بھی چپ ہو گئی۔ زویا نے اپنی جہیز کے لیے ہوئے ڈنر سیٹ کو نکالا، اپنے کوکر اور کلٹری کو نکالا اور یوں ہم دونوں بہن بھائیوں نے 3 دن کے اندر گول گپے کا سیٹ اپ بنا لیا۔ کہتے ہیں دوست بھائی سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ ایک دوست نے کرسی اور ٹیبل لے دی، ایک دوست کے ابو نے نیا ٹھیلا، اور چوتھے دن ہم ایک اچھی جگہ پر اپنے سٹال سمیت کھڑے تھے۔ میں نے زویا کو پیار سے سمجھایا تھا کہ کل کو اس کی شادی کرنی ہے، وہ گھر بیٹھ کر تیاری کرے، میں اکیلا ہی سٹال چلا لوں گا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی کہ کل کی فکر کل کریں گے، پہلے آج کو تو ٹھیک کر۔ پہلے ہی روز دوست اپنی اپنی فیملیز کو لے کر آ گئے۔ میرے کام کی شروعات کروانے 2 دوست سڑک پر کھڑے ہو کر فیملیز کو بلاتے رہے کہ آئیے ہمارے ایجوکیٹر گول گپے ٹرائی کریں۔ یہ نام زویا نے رکھا تھا، کام کا تھا۔ پہلے ہی 1 2 اور پھر 3 4 فیملی آتی رہی۔ میرے دوست اور میری بہن نے میرے لیے جتنی محنت کی، رات گئے تک ہم پہلے دن ہی 5000 کی سیل کر چکے تھے۔ رات کو سارا سیٹ اپ بند کروا کر میرے دوست ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑ کر ہم دونوں خوش تھے۔ اگلے دن ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات لے کر آیا۔ اماں، زویا اور ابا ہم سب ایک ساتھ تھے۔ وہیں انکل اور آنٹی اور معاشرے کے دوسرے بیمار ذہن ہم کو برا بھلا بھی کہتے رہے۔ گھر کے نمبر پر بار بار ان نون کال آتی رہی۔ میں جانتا تھا زویا باسط کو بلاک کر چکی ہے، سو ہر بار اس کو رونگ نمبر کہہ کر کال کٹ کرتے دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ میری بہن بہت مضبوط تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی اپنی ہمت ہار دیتی تو جلدی سے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کام اچھا چل پڑا تھا، سرکاری ٹیچنگ بھی مل گئی تھی۔ رات کو گول گپے لگاتا، دن میں ڈیوٹی کرتا۔ اماں زویا نے کام کے لیے ہیلپر رکھ لی۔ میں نے سٹال سے دکان کا سفر طے کر لیا تھا۔ زویا کا رشتہ ایک دوست کے گھر سے ہی آیا۔ جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی لڑکے کو بتا دینا کہ میں ایک گول گپے والے کی بہن ہوں، بعد میں کوئی مسئلہ نہ کرے۔ میں مسکرا دیا۔ زویا کی شادی ہو گئی۔ ایجوکیٹر گول گپے کا نام بڑھتا جا رہا ہے۔ شہر میں مختلف جگہ ہمارے سٹال ہیں اور ہم ان لڑکوں کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جو پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کے لیے ایک اچھی نوکری ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک اصل چہرہ ہے۔ جب کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے۔ چوری، حرام کا مال، رشوت، پڑھے لکھے لوگ اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں ذرا اختیار ہے وہ فرعون اور قارون بن کر بیٹھے ہیں۔
کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ حرام کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر عزت سے اپنے گھر والوں کو رزق حلال مہیا کیا جائے۔ دوستو، اپنے دوستوں کا ساتھ ہو تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔